أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں؟ اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ رمضان المبارک کی آج 17ویں شب، 17ویں سحری، اور بہت ہی بڑا دن، تاریخ کا ایک ایسا دن جس کو قیامت تک دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، غزوہ بدر۔ ساتھ ہی ساتھ اس دن کو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نسبت ہے، ہماری امہات المومنین، ہماری امی جان، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت ہو۔ آج ہم ذکر کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے، انشاءاللہ کل کا دن ہم مخصوص کریں گے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہمارے علماء کرام بتائیں گے۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر کا ہونے والا واقعہ کیا واقعہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر غزوہ بدر میں موجود ہیں، کفار سامنے ہیں، 313 کا لشکر ہے سامنے، 1000 سے زائد لوگوں کا قافلہ ہے جو مسلمانوں کو بس اس طاق میں ہے کہ آج ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کے آگے پھیلا رہے۔ مسجد العریش آج موجود ہے، اس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ۔ اس قدر اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک کئی مرتبہ کاندھوں سے سرک کے نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا گریہ نہ کریں، یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کو راضی کرے گا، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، میں نے کفار کے مظالم بھی سہے ہیں، میں نے طائف کے پتھر بھی کھائے ہیں، پر یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آج یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ 313 بندے، میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو بچا لے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج تو نے ان کو نہ بچایا، آج تو نے اگر دین اسلام کی لاج نہ رکھی، تو قیامت کا اس سرزمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ رات میں عرش کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو محبوب کو پسند ہوتا ہے، فرشتوں کی مدد آتی ہے، اللہ رب العزت
مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، لیکن یہ وہ فتح، ناظرین یہ کیا فتح ہے؟ آج پوری دنیا کے اسلامی ممالک ہر طرف سے مسلمان پستی کا شکار ہے۔ وہ کیا سجدے تھے، وہ کیا دعائیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے پورا معرکہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ کیا باتیں ہیں کہ آج مسلمان ہر طرف سے پستی کا شکار ہے۔ کیوں ہمارے سجدے قبول نہیں ہیں؟ کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں غزوہ بدر کے شہداء پر، اور اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ آج یہ کچھ ناظرین ٹاپک ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے کہ غزوہ بدر کے شہداء پر کروڑوں سلام ہوں۔ تاریخ میں ان کے نام سنہری حروف سے لکھ دیے گئے ہیں۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کفار شہید ہوئے، انشاءاللہ ہم جانیں گے اپنے علماء کرام سے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں قاری قرآن قاری محمد حسین آرائیں، جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کیا، اور آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی عالم اسلام کے معروف نعت گو شاعر، معروف عالم دین، معروف نعت خواں، اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دنیا کا ہر ثناخوان رسول آپ کی نعتیں لکھی ہوئی پڑھتا ہے، پڑھ کر شرف حاصل کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ مقبول بارگاہ نعتیں ہیں۔ میری مراد جناب علامہ نثار علی اجاگر بھائی سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مزاجی گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے عالم اسلام کے معروف ثنا خواں، ہمارے بہت پیارے بھائی، بہت اچھے دوست، سینئر ثنا خواں جناب فرحان جنیدی بھائی، السلام علیکم۔ جزاک اللہ سر۔ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے میزبان محفل میرے ساتھ ہمارے عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے خصوصی نمائندہ، جو کہ آپ کو بات جی ایف ایس بلڈرز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ عدنان بھائی۔ ناظرین انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ڈاکٹر علی امام بھائی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، انشاءاللہ بات ہوگی غزوہ بدر کے ان شہداء کی کہ جن کے وسیلے سے آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو سربلندی دی۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے وطن میں دل مضطر تجھے کیوں کر قرار آئے، وہ بستی اہل دل کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے۔ گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، خزاں کو گلیوں سے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ
گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے جب بھی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو جب بھی ہو پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے جو لمحے سب مدینے میں گزارا سبحان اللہ فرحان بھائی، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا سے ہم سب کو جلد حرمین طیبین کا بلاوا نصیب فرمائے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ، علامہ صاحب آپ کے بھی ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ جی جی تو آج دن میں انہوں نے پیغامات دیے کہ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ غزوہ بدر کے شہداء کو سلام کر کے بھی آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیبی کہ انہوں نے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھا۔ علامہ صاحب، غزوہ بدر کیا پس منظر ہے اس کا؟ کون لوگ تھے یہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا کہ کایا ہی پلٹ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، جب سے دنیا ہمارے سے وجود میں آتی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک یہ دین اسلام رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرمانے والا، اپنے دین کی حفاظت فرمانے والا اور اپنی کتابوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ اب جب 313 افراد یہاں پر آئے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، ایک مکی دور ہے، ایک مکی زندگی ہے، 13 سال کی وہ زندگی ہے جہاں وہ کون سا صحابی ہوگا جس پر ظلم و ستم نہیں ڈھایا گیا ہوگا، اس قدر تکالیف میں رہے، اور وہاں سے جب ہجرت کر کے آئے ہیں، اب تو ان کا شہر چھوڑ دیا ہے، اب مکہ المکرمہ چھوڑ دیا ہے، وہاں ان کی جائیدادیں ہیں، وہاں ان کی زمینیں ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اب مدینہ پاک میں جب مسلمان آتے ہیں تب بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب تکالیف یہ ہے کہ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، وہ مدینہ کی سرزمین کے قریب آتے ہیں اور مسلمانوں کے اونٹوں کو لے جاتے ہیں، کبھی ان کے بکریوں کو لے جاتے ہیں، کبھی پورے پورے ریوڑ لے جاتے ہیں، اور کوئی مسلمان کے ہاتھ آتا ہے تو ان کو خوب زد و کوب کیا جاتا ہے، بہت مارا جا رہا ہے۔ جب ان کی ستم بڑھ رہے ہیں اور مدینہ پاک میں ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جو ان کے جو قافلے جو گزر رہے ہیں، ہم ان کے راستے میں ان کو روکیں گے تاکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، تاکہ جب ان کو یہ تکلیف کا اندازہ ہوگا تو یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم برتاؤ کریں گے۔ اس سبب میرے آقا نے فرمایا کہ ابو سفیان، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کیا کرتے کہ ایک شخص جاتا تو سارے مکے والے لوگ اپنا سامان دیتے ہیں، بھائی یہ فروخت کر دینا، اسے بیچ دینا، اسے بیچ دینا۔ تو ابو سفیان مکے والوں کا تقریباً تمام سرداروں کا سامان لے کر وہ ملک شام گئے ہیں، اور واپسی میں لوٹتے لوٹتے اب ان کو مدینہ پاک سے گزرنا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم ان کا تعاقب کریں گے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کس طرح یہ تکلیف پہنچائی۔ ہم نے 13 سال وہ دور دیکھا ہے، اور اب یہ دوسرا ہی سال 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور 17 رمضان ہے۔ مجھے اس وقت یاد بھی آ رہا ہے، جب میں بغداد میں تھا نا، تو ایک مسجد کا نام ہی 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان، سبحان اللہ۔ مسجد کے پاس سے ہم گزرتے تھے، اس مسجد کا نام ہے 17 رمضان۔ یقین جانے 17 رمضان مسجد کو دکھتا تھا تو مجھے پورا غزوہ بدر ذہن میں آتا ہے، اصحاب بدر ذہن میں آتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اپنے بچوں کو یہ واقعات یاد دلائیں، بتانے چاہیے۔ 27 غزوات ہیں، اور بعد نے لکھا 29 غزوات ہیں جس سے میرے آقا نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے۔ اب غور کیجئے گا، اس عالم کے اندر آج ہمارے بچوں کو یاد نہیں
امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور کے غزوات اس طرح یاد کروائے جاتے ہیں، حضور کے مغازی اس طرح یاد کروائے جاتے ہیں جس طرح قرآن کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ حضرت یہ بھی بتا دیں، عام نوجوان ہمارے سمجھ نہیں پاتے غزوات کیا ہے اور سرایا کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایک سریہ واحد ہے جسے ہم کہتے ہیں عموماً طور اور سرایا اس کی جمع ہے، غزوہ واحد ہے، غزوات اس کی جمع ہے، مغازی بھی کہا جاتا ہے۔ جس میں میرے آقا شرکت فرمائیں وہ کہلاتا ہے غزوہ، اور جس میں میرے آقا کسی کو امیر لشکر بنا کے بھیج دیں، سید الشہداء کا بھیجا امیر حمزہ کو، پہلا جو سریہ ہے، سریہ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اب بہرحال اب میرے آقا نے فرمایا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اب 313 افراد کو لیا ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، اور اس طرح کا منظر ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 زریں ہیں، 8 شمشیریں ہیں، اور جو ہیں 2 گھوڑے ہیں لیکن 70 اونٹ ہیں۔ اور وہاں وہ جب کفار آئے ہیں، اس سے پہلے جب ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک شخص کو بھیجا اور کہا، ابو جہل کو کہا کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، مدینے کا راستہ چھوڑ دیا، پیچھے پہاڑوں سے ہوتا ہوا، سمندر کے قریب سے راستہ ہوتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے پھر پیغام بھجوا دیا ابو جہل کو کہ میں باحفاظت نکل گیا ہوں، اب مدینے والوں سے بہت دور ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو ہم گھر سے نکل گئے ہیں، اب ہم بتائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو معاذ اللہ کمزور سمجھتے تھے، وہ بزدل سمجھتے تھے کہ تعداد میں کم ہے، کیا کر لیں گے اور ہمارا، یہ ہمارا کیا کر لیں گے، اور وہ بڑی گھمنڈ کے اندر، تفاخر کے اندر، تکبر میں آ کر وہ پھر نکلا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بظاہر 1000 افراد ہیں اور سب کے پاس تلواریں ہیں، یہاں تو صرف 8 تلواریں ہیں، وہاں ان سب کے پاس تلواریں ہیں، اور 700 اونٹ ہیں، یہاں 70 اونٹ ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 100 سے زائد گھوڑے ہیں، اور زرہ پوش ہیں، سب کے سب وہ سمجھیں زرہ پہنے ہوئے ہیں۔ اس قدر وہ آئے ہیں، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ آئیں اس میدان کے اندر۔ اب میرے آقا دو عالم کے داتا نے صحابہ کو جمع کر لیا، اب صدیق اکبر نے اپنے جذبہ جہاد کا اظہار فرمایا ہے، مولا علی نے فرمایا ہے، فاروق اعظم نے فرمایا ہے۔ اب میرے آقا دیکھ رہے ہیں انصار صحابہ کی طرف، ان کے جذبات کیا ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق ان لوگوں کی طرح نہیں، بنی اسرائیل کی طرح جو کہتے ہیں موسیٰ تم جا کے لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دے کر فرمائیں، آپ نے دیکھا تو ہم سمندر میں کود جائیں گے اور ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے آپ کے اشارے پر۔ یہ صحابہ کا جذبہ دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں یہ جنگ ہونی چاہیے۔ اب اس کا تذکرہ دیکھیں، آل عمران کے اندر ہے، سورہ انفال کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، اور دیگر صورتوں کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے آل عمران میں 123 آیت نمبر، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے جب تمہاری مدد کی ہے بدر کے میدان کے اندر، جب تم نہایت کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، قسم پرسی کی حالت میں تھے، نہایت کچھ تمہارے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی، 1000 فرشتوں کی مدد کی گئی، 3000 ملائکہ اور 5000 ملائکہ تک کی امداد اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اندازہ کیجئے، جب قوم عاد کو تباہ کیا گیا، ایک فرشتہ اترتا ہے، صرف چیخ مارتا ہے، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور یہاں تو 5000 فرشتوں کی امداد نازل کی گئی، نشان زدہ فرشتے اتارے گئے۔ تو اندازہ کیجئے کیسا عالم ہوگا، اور قربان جائیں، میں مولا علی کی بات یہاں کہنا چاہوں گا، اس عالم یہ ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں 5 مرتبہ حضور کے عرش کے پاس آیا، کوئی کافر تو نہیں آیا کہ حضور کو تکلیف پہنچا دے، پوری رات عبادت میں گزری، جو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ شروع میں جو آپ نے کلمات کہے، پوری رات میرے آقا رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بس کر دیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں نازل فرمایا، انی معاکم، میرے فرشتے تو اتریں گے، مگر اے حبیب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کیا بات، میں بھی اصحاب بدر کے ساتھ، انی معاکم کے لفظ آئیں قرآن کے اندر۔ تو آپ غور کیجئے، اب کہتے ہیں کہ حضرت علی واپس آتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 مرتبہ حضور کے خیمے کے پاس، عریش کے پاس آیا ہوں، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، اور یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یا حیو یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں، 5 مرتبہ سجدے میں دیکھا، اور یا حیو یا قیوم کا ورد کر رہے ہیں۔ یہاں ناظرین کو بتاتے چلیں، جب آپ پریشان ہوں، جب جنگوں کی حالت ہو، جب انسان پریشان ہو، تو پھر کیا کرے؟ یا حیو یا قیوم کا ورد کرے، اور اس کے ساتھ ملا لے برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ جملے بھی کہنے چاہیے۔ تو بہرحال تو پتہ چلا کہ انسان کو اپنے ساز و سامان پر بھروسہ نہ ہو، اسے رحمان پہ بھروسہ ہو، مصطفیٰ پر بھروسہ ہو، کیونکہ سامان تو ان کے پاس بھی تھا، مگر جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کس طرح اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے۔ اور بدر کے میدان میں صرف دیکھیں 14
صحابہ شہید ہوتے ہیں صرف 14. اللہ 8 انصار ہیں اور 6 مہاجرین ہیں اور 70 کافر مارے گئے ہیں اور 70 کے قریب سردار ان کے گرفتار ہوئے ہیں. 70 کفار قید میں آ گئے, 70 کفار مارے گئے ہیں, واصل جہنم ہوئے ہیں اور صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں. آج بھی آپ میدان بدر میں جائیں گے تو ان 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ان 14 صحابہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے اور اصحاب بدر کے صدقے ہماری مرادوں کو پورا فرمائے. اللہم آمین, اللہم آمین. علامہ صاحب کیا آپ نے نالج فراہم کی, ماشاءاللہ ایکوریٹ آپ نے سارے اعداد بتا دیے, کیا کتنے شہداء ہیں, کتنے لوگ تھے, کتنے مسلمان شامل ہیں. ناظرین, رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ خوبصورت نشریات میں لے رہے ہم مختصر سا وقفہ, لوٹ رہے ہیں. انشاءاللہ علی بھائی بھی گفتگو فرمائیں گے, عدنان حفیظ بھائی بھی ہمیں تفصیلات سے آگاہ فرمائیں گے جی ایف ایس کے حوالے سے. کہیں مت جائے گا, انشاءاللہ فرحان جنیدی بھائی بھی موجود ہیں. پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نعت سننے کا بھی شرف حاصل کریں انشاءاللہ. وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان ایک خوبصورت نشریات, ایک خوبصورت کاوش. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو یہ ناظرین یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ کسی سیٹلائٹ چینل پر باقاعدہ رمضان کے ان مبارک لمحات میں رمضان ٹرانسمیشن سجایا جائے. اور ایک ایسی رمضان ٹرانسمیشن جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے پلیٹ فارم سے ترتیب دی گئی کہ عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ رمضان ٹرانسمیشن تنقید کی زد میں تھی اور عوام کی یہ تنقید بھی جائز تھی کہ لیبل رمضان ٹرانسمیشن کا اور اس میں اللہ, رسول, قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ سب کچھ ہے, اس طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن پیش ہو رہی تھی. اللہ رب العزت ہمارے چینلز کے مالکان کو, ہمارے لوگوں کو بھی توفیق دے, کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم وہ پیش کرتے ہیں جو عوام دیکھتی ہے. ڈاکٹر علی امام بھائی یہ ایک بات بہت اچھی کرتے ہیں کہ قوم وہ دیکھے گی جو آپ دکھائیں گے, جو ہمارا میڈیا دکھائے گا وہ قوم دیکھے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ایسا کر کے چلے جائیں کہ بارے دنیا میں غمزدہ رہو یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں بہت یاد رہو. آپ سب کچھ کریں لیکن دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ مت کریں, ورنہ آپ کو جیتی جاگتی مثالیں زندگی میں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے دین کو تماشا بنایا, اللہ رب العزت میں ان کو دنیا میں تماشا بنا دیا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے. علامہ صاحب, غزوہ بدر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈ کر رہے ہیں, سبحان اللہ, خود فرنٹ پر جا کر لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد, کیا سیکھنے کو ملتا ہے غزوہ بدر سے ہمیں؟ دیکھیں غزوہ بدر کا تو سمجھیں کہ ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ ہمیں سبق دے رہا ہے اور ہماری نسلوں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. یہ یوم الفرقان ہے, اس نے فرق کر دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر دیا ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے. یقیناً باطل کو مٹ جانا ہے اور حق کو ہمیشہ چھانا ہے. جس سے بھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ واقعی رمضان ٹرانسمیشن ہے نا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت رسول کیا ہے, قرآن کی تفسیر کیا ہے, رمضان کا پیغام کیا ہے. آج اب دیکھیں, اب گناہوں کو ہم نے ایسا دور آ گیا ہے کہ رمضان کا پہلے ہم نے بچپن میں دیکھا تھا, بڑا ادب ہوتا تھا, بڑا احترام لوگ کرتے تھے, قدر و منزلت تھی. آج ہمارے اندر مفقود ہو چکی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں اور قرآن سے دور ہو چکے ہیں, صاحب قرآن سے دور ہو چکے ہیں. تو پہلا میں درس دوں گا کہ خدا را آپ رمضان کو سمجھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ کی اس پر لعنت ہے اور 1 سال کے اعمال اس کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور بات رہی غزوہ بدر کی, تو فضائے بدر پیدا کرنی چاہیے. مقام بدر کیا ہے, شعر بھی ہے نا, فضائے بدر پیدا, فضائے بدر اگر ہم پیدا کر لیں اور جرأت اصحاب بدر پیدا کر لیں, ہمت اصحاب بدر پیدا کریں, تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے. اگر میں اور آپ آج بھی اپنی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہیں تو زندگی کی جد و جہد کو تیز تر کر دیں اور مذہبی بنیادوں پر استوار ہو کر اسلام کی بے پناہ طاقتوں کا سہارا لے کر ہم صدیوں کا سفر برسوں میں طے کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم سفر تو کریں, حصول جد و جہد کے لیے آگے تو بڑھیں, قدم تو اٹھائیں. صحابہ نے دیکھیں اپنا سب کچھ تج دیا ہے, سب کچھ قربان کر دیا ہے. گویا کہ ہر صحابی کا یہ نعرہ تھا کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, ہر چیز کو قربان کیا ہے. تو اس لیے آج ہم سوچیں کہ آج یہ مدد کیوں نہیں اترتی. پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی آج بھی ہو گھر براہیم کا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اگر آج بھی ہم فضائے بدر کو پیدا کر لینا تو آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں, آج بھی مدد آ سکتی ہے. مگر کمزوری ہمارے اندر ہے,
یقین جانے مجھے ایسا لگتا ہے علیم بھائی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہم نیک بننا نہیں چاہتے، صرف دیکھنا چاہتے ہیں. صرف باتیں تو ہم سے کروا لیں، بڑی بڑی باتیں چینلز پہ باتیں کروا لیں. جی ہاں، فجر کی نماز کا قضا کرتے ہیں حضرت، اور فجر کے بعد ہی ہم لوگ مذہبی پوسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. جی ہمارا عالم یہ ہے. رمضان کے اندر بھی رمضان کے اندر بھی عالم یہ ہے کہ ہم تراویح قضا کر کے تراویح کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ غزوہ بدر ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے. یہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے کہ خدا کے واسطے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اور اپنی خلوتوں کو پاک کریں، اپنی غذاؤں کو پاک کریں. غذاؤں کو پاک کریں. جب تک آپ کی نگاہ، ایک بہت خصوصی موضوع دیا. جی جی غذاؤں کو پاک کریں. جی جی آج دور یہ ہے کہ حرام کما کر حلال خریدنے جاتے ہیں. جی جی گھر حرام سے بناتے ہیں اور اس کے اوپر تختی لگاتے ہیں حاذا من فضل ربی. جی جی حرام کے ساتھ کیا اللہ کا فضل ہوگا؟ جی جی علی بھائی، غزوہ بدر کیا درس مل رہا ہے ہمیں؟ اسد بھائی، آپ نے تو جو شروعات کی نا، جب انٹرو دیا تو ہم سب کو آپ نے رقت پیدا ہو گئی الحمدللہ. اور پھر علامہ صاحب نے جس طریقے سے اپنے نام کی طرح اس پورے واقعے کو اجاگر کرنا شروع کیا، سبحان اللہ، تو ہم تمام لوگوں کے سامنے وہ ایک نہیں فلیش بیک میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو نثار بھائی نے اسی حساب سے، نثار علی اجاگر صاحب نے اسی طریقے سے چیزوں کو اجاگر کرنا شروع کیا. ایک چیز جو وہ تو استاد ہیں، وہ ان کا ڈومین ہے، میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں وہ آج کل کے زمانے کے حساب سے بس دو چیزیں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو سب سے مین مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے لیے شاعر کہتا ہے نا کہ سب کو یہ مسلم ہے، سب کو یہ مسلم ہے کہ معبود وہی ہے، کم یہ سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے. تو بات یہ ہے جو کل اسد بھائی بات ہوئی نا کہ سبب اور مسبب الاسباب والی، تو ان کی نظریں تو اس مسبب الاسباب پہ ہوتی تھیں. آج ہم لوگ صرف سبب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جو ہیں، ہم تمام لوگ بشمول میں، ہم سب کا یہ سلسلہ ہے کہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن رب کی طرف نہیں دیکھ رہے. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ جو رب سے ہونے کا یقین ہے نا، وہ اللہ تعالی ہمیں دے دے. ہم کہتے ہیں نا دعاؤں میں کہ اللہ اب تو بس تیرے ہی حوالے ہے، اب تو بس تو ہی کر سکتا ہے. وہی رب تھا علی بھائی، وہی رب جو پہلے بھی اسی کو کرنا تھا، بعد میں بھی اسی کو کرنا تھا. بالکل بالکل. توکل. ہمارے اندر جو اسد بھائی ایک چیز اور جو ابھی ہم آف ایئر گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نادم نہیں ہوتے ہیں. ہم دا مومنٹ ہم نادم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ دیکھیے لوگ کیسے ہمارے خادم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم نادم ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جب نادم نہیں ہوتے تو ہم ہر وقت دوسروں کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں بس. تو اللہ رب العزت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. باقی نثار بھائی اس کے اوپر. علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو کہیں کہ حضور اتنا جانتے ہیں، حضور اتنا جانتے ہیں، حضور نبی بشر ہیں، حضور نور ہیں. کہاں عقلوں پہ پردے پڑ گئے؟ حضور فرما رہے ہیں عتبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، لکیریں کھینچ رہے ہیں، دوسرے دن وہیں ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. ارشاد. بالکل ایسا ہے. دیکھیں قیامت تلک کی نشانیاں جو میرے نبی نے فرمائی ہیں، لوگ آج پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بے شک. جو کان سنا کرتے تھے وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تو جب میرے آقا قیامت تلک کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں رازدار جو تھے، رازدار نبوت حذیفہ بن یمان، میرے آقا نے ایک ایک شخص کے بارے میں بتا دیے تھے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. فاروق اعظم فرماتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ جس جنازے میں حذیفہ بن یمان شرکت کرتے میں شرکت کرتا، اور جس میں وہ نہیں آتے تو میں بھی نہیں آتا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا حذیفہ بن یمان کو. اسی طرح میرے آقا نے سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف کے اندر ہے. آپ نے خطبہ دیا فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. کہا کہ قیامت تلک کی تمام باتیں بیان فرما دی، اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد ہے. تو بتائیں، الرحمن علم القرآن. جب قرآن میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان موجود. جب قرآن سکھا دیا تو ہر چیز سکھا دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے. آپ بتائیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ مسلم شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے. آقا نے فرمایا، اور کن کو؟ انس بن مالک کو. انس بن مالک کو فرمایا کہ چھڑی لی. کہا کہ عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ بن خلف یہاں ہوگا، ابو جہل یہاں مرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ سب تو جنگ لڑ رہے تھے، اور دیکھیں جنگ میں کیا ہوتا ہے، کون کہاں مارا جائے گا، کون کہاں تک بھاگ جائے گا. کوئی میدان سے فرار بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے نا. بھائی لڑتے لڑتے انسان یہاں گرا ہے تو پتہ نہیں وہاں سے سمٹتا ہوا کہیں اور پہنچ جائے گے.
بھائی زخمی ہوا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سارا لے آگے پہنچ جائے، مگر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نے نشان لگا دیا، نشان لگا دیا، بس نشان لگا دیا. کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی تھی، سب چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن میں نشانات دیکھ رہا تھا کہ کون سا نشان کس کا لگایا. تو کہتے ہیں خدا کی قسم جنگ کے بعد میں نے منظر دیکھا ہے، 1 انچ کا فاصلہ نہیں آیا، آقا نے جہاں نشان لگایا اسی جگہ اس کی لاش نظر آئی ہے. تو اندازہ کیجئے یہ میرے آقا کا علم غیب ہے. اور ایک آخری بات میں کہوں گا، کیسے وہ مسلمان ہیں، کیسے وہ لوگ ہیں کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، علم غیب پہ اعتراض، نور و بشر پہ اعتراض. میں حیران ہو جاتا ہوں یار. بنی اسرائیل کی قوم بھی یاد ہے نا، جی بالکل ایسا ہے، جب وہ عذاب آیا تو کن معاملات میں الجھی ہوئی تھی. اور یہ ذرا غور کیجئے گا، آج 1400 سال کے بعد ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ انگوٹھے چومیں یا نہ چومیں، میلاد منائیں یا نہ منائیں، آج تک ہم الجھ رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ایک ہو جائیں. آپ دیکھیں صحابہ تو وہ تھے کہ حضور کا لعاب دہن چہرے پہ مل رہے ہیں، سینے پہ مل رہے ہیں، تو جب وہ لعاب دہن مل سکتے ہیں تو کیا اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ہمارے بہت پیارے بھائی، کہ جب بھی آپ کو جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی رابطہ کرنا ہو، کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، تو ہم اور آپ بات کریں گے عدنان حفیظ بھائی سے. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا نئی پیشکش ہے عوام کے لیے، کیا چیزیں ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں، کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ اسد بھائی، آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس سوشل میڈیا پر لوگ اپروچ کر رہے ہیں اس کے لیے. ارے ہاں، یہ 15% جو واؤچر ہے it becomes like ED from GFS to the people کہ آپ کے پروگرام کے علاوہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں. تو www.gfs.com.pk پر جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. زبردست. اپنے موبائل پر اس کو آپ کلک کر کے آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں فور 15% ڈسکاؤنٹ. یہ ED ہے فرام GFS. ماشاءاللہ. کوئی بھی پراپرٹی خریدیں گے، مثال کے طور پر 1 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو اس پر 15,000 روپے کم ہو جائیں گے. بالکل 15% آف. ناظرین یہ ایک سنہری پیشکش ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے اپنے تمام ویورز کے لیے. اور عدنان بھائی بس کسی بھی پراپرٹی پہ، چاہے کمرشل سائٹ پر آئیں، ریزیڈینشیل سائٹ پر آ رہے ہیں آپ، انڈسٹریل سائٹ پر آپ آ رہے ہیں، آپ کو یہ آپشن مل رہا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ آج آپ نے بہت خاص بات بتائی ہے. عرفان واحد بھائی، آپ کا میں تمام پاکستانیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے، کہ آپ نے قوم کو یہ تحفہ دیا ہے کہ وہ اپنا گھر آسانی سے بنا سکے اور 15% ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکے. تو آپ اپنے موبائل سے www.gfsbuilders.com ایزیلی آپ اپنے موبائل سے ٹائپ کریں، رابطہ کریں، یہ ڈاؤن لوڈ کریں واؤچر اور 15% حاصل کریں. عدنان بھائی آج آپ نے جو ہے نا بہت پتے کی بات بتائی ہے. کتنے ناظرین یہ 15 دن سے یہ واؤچر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے مہمانوں کو گفٹ کرتے ہیں. آج کم سے کم آپ نے ایسا کام کر دیا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اس سے مستفیض ہو سکیں. بالکل. سوشل میڈیا پہ لوگوں کا سوال تھا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے پاسز کے لیے کہ کیا طریقہ کار ہے. صحیح ہے. تو بتایا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خواب ہے کہ ہر پاکستانی کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے. بالکل بالکل حضرت. یہ عرفان واحد صاحب کا ایک ویژن ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کرائے کے گھر سے جان چھوڑائے اور اللہ رب العزت اس کو چھوٹا ہی گھر کیوں نہ دے، اس کو اپنا دے انہوں نے. اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز مشہور ہے سب سے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے. اور 3 سال کا بھی اگر پروجیکٹ ہے تو ہم نے معاشرے سے یہ شہادتیں سنی ہیں، دیکھی ہیں کہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، آپ کو 2.5 سال میں تیار کر کے دے دیا. ورنہ عموماً شکایت یہ ہوتی ہے کہ 4 سال ہو گئے، 4.5 سال ہو گئے، تیاری نہیں ہوئی ہے. لیکن دنیا میں ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ جس کا ذاتی گھر ہو اور ذاتی سواری ہو، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. کتنی سہولت ہو جاتی ہے نا انسان کا جب ذاتی گھر ہو، اس کو ٹینشن نہ ہو، ذاتی سواری ہو. ماشاءاللہ مزید بات کریں گے. علامہ صاحب ایک کوئی بات جو آپ غزوہ بدر کے حوالے سے کہنا چاہیں، پھر نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، عشق رسول سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. بے شک. جب حضور کا فرمان آ جائے نا تو آپ اپنی زبانوں کو بند کر لیں. اسلام کا حکم آ جائے زبانوں کو بند کر لیں. قرآن کا حکم آ جائے تو آپ قرآن کی مانیں نا. بھائی میرا دل کیا کہتا ہے، میری نفسیات کیا کہتی ہے، میرے لوگ کیا کہتے ہیں، میرا معاشرہ کیا کہتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے. عشق رسول سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ. فرحان جنیدی بھائی آپ کے لیے تحفہ، اور فوراً آپ مائک لے لیں، ہمارے پاس وقت کم ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، پھر آپ بھی انشاءاللہ. حدود طائر سدرا حضور جان
عتبہ اور شیبہ فضائے بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں.